یا اللہ لک شکر یا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ آج رجب کی 6 تاریخ اور ہندوستان کے اندر سب سے بڑا اور جو صدقہ خواجہ کے نالین کا جو آج ہمیں ادھر بیٹھ کر خانقاہ جو چلا رہے ہیں اور جو ہم مسلمان بنے، یہ سب خواجہ کے نالین کا صدقہ، ان کے ختم مبارک کا صدقہ کہ آج ہندوستان کے اندر ان کا ختم مبارک پڑا تو آج ہم لوگ آ کر یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں۔ ورنہ یہ حقیقت ہے کہ کوئی کائنات کے اندر کوئی بھی آ سکتا، یہ آ کر کوئی ہمارے جیسے آدمیوں کو بتا نہیں سکتا۔ آج انہی کا صدقہ حقیقت سمجھ لیتے ہیں سب لوگ کہ ہمارا انہیں آئے، کون کیا ہے، کدھر کیا ہے، یہاں سے آئے، بغداد سے، کدھر سے کہاں سے دنیا سے آئے تو کیا بھی فرق نہیں، کیونکہ یہ پوری کائنات کے اندر 1,24,000 قوموں کے شریف اللہ تعالیٰ نے اور سارے نبیوں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی طرف بنایا، ہندوستان کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا نہیں۔ سارے نبیوں کو پورے عرب ممالک، مصر، فلسطین، وہاں پر ایجپٹ، وہاں پر 1 لاکھ جتنے بھی نبی آئے، 1,24,000 نبی بھی آئے، سارے نبی بھی جو بھی پیدا ہوئے، صرف یہاں پر آدم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا تب آ کر سری لنکا میں سیلون میں آئے، مگر وہاں پر کوئی انسان ہی نہیں تھا تبلیغ کے واسطے، انسان ہی نہیں تھا، وہ ضرورت بھی نہیں تھی تبلیغ کے واسطے، کوئی پیدا نہیں۔ مگر جتنے بھی نبی ہدایت کے واسطے آئے سب اللہ تعالیٰ نے ہندوستان چھوڑ کر سارے نبیوں کو یہاں تک امریکہ، یہاں وہاں دوسرے بہت سے نبیوں کو پیدا کیا اور اسلام کو بڑھانے کے لیے نبیوں کو بڑی طاقت، بڑی قوت، بڑے معجزے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان معجزوں کو دیکھ کر، ان کی عادت کو دیکھ کر، ان کے اعتبار کو دیکھ کر، ان کے طریقے کو دیکھ کر، ان کے ماحول کو دیکھ کر بہت لوگوں نے ان پر اسلام لایا، ایمان لایا اور اسلام میں داخل۔ یہ سب بڑے بڑے نبیوں کا کام تھا کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے آ کر اسلام کا پرچم بلند کیا، بہتوں نے تکلیف اٹھائی، آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیف اٹھائی اسلام کو پھیلانے کی۔ دیکھو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عمر 60 پر 3 سال، جو دنیا میں عمر ہے 60 پر 3 سال، تقریباً 50 پر 3 سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ساری زندگی گزاری، مکے میں انہوں نے زندگی گزاری۔ 40 سال میں اعلان نبوت ہے، ابھی نہیں بنے، اعلان نبوت کا مطلب الگ ہے، نبی بننے کا مطلب الگ ہے۔ اعلان نبوت کرنا الگ ہے، نبی بننا الگ ہے۔ نبی بننا سرکار مدینہ جب کائنات نہیں تھی، جب اللہ تھا، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں تھے، جب اللہ کے نور سے سرکار مدینہ بنے تب سے سرکار نبی تھے۔ یہ نہیں کہ نبی 40 سال کے نبی، صرف اعلان نبوت 40 سال میں کی، اور 40 سال سے لے کر سرکار مدینہ 10-12 سال، تقریباً 12-11 سال انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، اور ساری زندگی 40 سال بھی اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ ہی کی۔ مگر وہاں پر کتنے لوگ مکے کے اندر اتنے ظالم تھے، اتنے بدبخت تھے، اتنے جاہل تھے کہ یہ صرف بکرا اگر ان کے کھیت سے نکل کر دوسری گلی میں جا کر دوسرے کھیت میں چر لیتا تو یہ کہ 1000 سال کے واسطے لڑتے، یہ کہ 1000 سال کے واسطے خاندان کا، اتنے ظالم کے تھے، اتنے ظالم، اتنا ظلم کرنے والے۔ خالی بکرا، ہمارا یہ قبیلے کا بکرا دوسرے قبیلے کی زمین کے اوپر جا کر خالی چر لیتا تو ان کی دشمنی ایسی تھی یہ کہ 1000 کے ساتھ۔ عرب کے لوگ آج بھی بڑے چالو، آج بھی عرب کے لوگ ایسے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے دیا، نبوت کو دیا، کیوں؟ اتنے جاہل تھے۔ ہزاروں نبی آئے، لاکھوں نبی آئے، اسلام کو پھیلایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بڑے بڑے نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اتنے بڑے نبی آئے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، اتنی نبوت، اتنی تبلیغ کرنے کے باوجود بھی جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 پر 3 سال گزارے، جب مکے سے مدینے کو گزرے تو سرکار مدینہ کے ساتھ صرف اور صرف 72 لوگ آ کر اسلام میں، کتنے؟ 72 لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ بعد میں جب مدینے کی ہجرت ہوئی، مدینہ سارا مدینہ آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام قبول کیا۔ کم سے کم روایتوں میں آتا ہے 2,05,000، 1,80,000 سے لے کر 2,05,000 لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، امت کے اوپر ایمان لائے۔ اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا بلندی۔ دیکھو جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اتارا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم وہ ہے، عالم کا مطلب جو مزیران کے یہاں تبلیغ جماعت کے یہاں پھرتے رہتے ہیں، عالم داڑھی،
وہ عالم آئی. یہاں کو پڑھا لیتی ہوں، میں بہت جانتا ہوں، میں کیا کی بہت بڑی معرفت جانتا ہوں، میں کیا کی اکٹھے بنتا ہوں، وہ سب نہیں. عالم کر کے بولے تو اولیاء اللہ. اولیاء اللہ عمل کے ساتھ ہونے کو واسطے بولتے اولیاء اللہ. عالم اسے بولتی جو ولایت کے ساتھ عمل رکھے، اسے بولتے سو عالم. جو اللہ تعالیٰ کو جانے، اہل بیت کو جانے، سرکار مدینہ کو جانے، ان کے خاندان کو جاننے والا عالم. اس کے آتے ہیں عالم آ کر سرکار نبیوں کے وراثت ہے. جب آ کر یہ اولیاء اللہ ہندوستان کے اندر حضرت خواجہ غریب، صرف ہندوستان کے اندر خواجہ غریب النواز، ان کی پیدائش 14 رجب، اسی مہینے میں ان کی پیدائش ہے. اسی مہینے میں ان کی پیدائش ہے. 14 رجب کو خواجہ غریب النواز پیدا ہوئے. اور وہاں پر جہاں پر ایک بستی تھی، چشت کر کے بستی تھی، سنجر کر کے بستی تھی، وہاں پر چیز بھی پکارا جاتا ہے، سنجر بھی پکارا جاتا ہے، الگ الگ. تو وہاں پر پیدا ہوئے حضرت خواجہ غریب النواز. وہ آ کر ماں پیٹ بھری. وہ ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ ریاضت سے بنے یا آ کر یہاں کر کسی کے اس کے ساتھ بنے، مگر وہ ماں پیٹ بری تھے. اور وہ بھی آ کر قرآن حافظ پیدا ہوئے. ان کی ماں بھی ولیہ تھی. ان کی ماں کے نام، ان کا ماں کا نام بھی فاطمہ تھا، اور ان کے والد کا نام غیاث الدین تھا. اور یہ آ کر با بزرگ ہستیاں تھیں. اور یہ آ کر یہ اولادیں، یہ ولیاں کیسے پیدا ہوتی کہ جب ماں اور باپ بھی ولی ہونا، ماں بھی ولی پیدا ہونا تو وہ ماں بھی قرآن والی حافظ ہونا، ماں بھی آ کر ذکر والی ہونا، ماں بھی آ کر طہارت والی ہونا، ماں بھی آ کر پردہ دار ہونا. اب یہ ایسی اور ایسی مائیں ایسے لوگوں کو جنتی. مگر آج کل کی مائیں نہ پردہ، نہ ذکر، نہ نماز، نہ روزہ. اب نہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزہ پڑھتی ہے، نہ ذکر کرتی ہے، نہ فرض پڑھتی ہے. اب ان کی اولادوں کو خراب ہو گئے. آپ کو مجھے اچھا نہیں، انہیں کیا کی پکڑ لیا، کسی کی کیا کی کرنا لیا کہ پہلے تمہاری تربیت اچھا نہیں، اولاد آنے سے پیدا ہو. ماں کی تربیت اچھی ہے، پہلا خانقاہ، پہلا مدرسہ ماں کی گود. ماں کی گود صحیح تو اس کی پوری زندگی صحیح. ماں کی گود خراب، اس کی زندگی پوری خراب. اس کے واسطے ضروری ہے سب عورتیں، سب عورتیں، لڑکیاں ماں بنتی ہیں تو چاہیے کہ دین کی محبت رکھے، دین سے محبت رکھے. اور ان سے محبت رکھیں گے تو ہماری آل اولاد کیا ہوگی؟ ولی اور مومن بنے گی، ولی اور مومن بنے گی. نہیں تو کیا پٹوں سے لو فلان پورے گجڑان بن گئے. تو سرکار حضرت خواجہ غریب النواز کی ماں بھی حضرت فاطمہ ان کا نام تھا. ان کے والد کا نام غیاث الدین تھا. ماں پیٹ ولی تھے. اور وہ جب ان کے والد کا انتقال تقریباً 15 سال کی عمر تھی حضرت خواجہ غریب النواز کی، اور ان کا نام سید حسن تھا. ان کا نام ان کے والد نے سید حسن رکھا. کہ 15 سال کی عمر میں ان کے والد کا ایک کھیت تھا. جب کھیت چل رہا، کھیت کے اندر وہ اپنے بیلوں کو چلا رہے تھے تو وہاں پر ایک بزرگ آئے. وہاں پر ان کا نام حضرت کوئی شیخ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، یاد نہیں آ رہا نام. تو شیخ آئے. شیخ آ کر وہاں پر بیٹھتے ہیں، ان کے باپ کے کنارے سے جاتے بیٹھتے ہیں. حضرت خواجہ غریب النواز وہاں پر اپنے بیلوں کے ساتھ، کچروں کے ساتھ پورے کھیت کے اندر لا کر رہے تھے. تب انہوں نے ان کے پر نظر ڈالی. وہ شیخ نے ان کے پر نظر ڈالی اور انہوں نے آ کر خواجہ نے ان کے پر نظر ڈالی. ان کو پتہ چل گیا. وہ بھی آ کر بہت بڑے پیر تھے، مشہور تھے اور بہت بڑے ولی تھے. انہوں نے جب خواجہ غریب النواز کے اوپر نظر ڈالی، سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑا ولی ہے. تو وہاں پر آتے ہیں، خواجہ غریب النواز بھی دیکھتے ہیں، ان کی طرف آ کر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں. تو وہ دونوں بھی پہچان ہے. آج کسی کو پہچان ہے. یہاں پر کیسا ہے، یہاں خواجہ 15 سال کے بچے چھوٹے، اور یہاں پر آ کر بزرگ ہیں. جب بھی نظر ڈالتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ ولی ہے، یہ ولی. تب کیا کرتے ہیں، تب روٹی پوچھتے ہیں. حضرت خواجہ غریب النواز کو وہاں پر وہ شیخ آتے ہیں، وہ بزرگ انسان یہ ولی آتے ہیں، وہ روٹی پوچھتے ہیں. حضرت خواجہ غریب النواز ان کو روٹی لا کر دیتے ہیں. جب روٹی لا کر، کیونکہ مہمان کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو